بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپس کے تعلقات اور قطع تعلقی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق جائز نہیں کہ اچانک ملاقات ہو جائے تو ایک کا منہ ادھر کو اور دوسرے کا ادھر کو ہو، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت حسن بصری یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، اگر ایسا کرنا ناگزیر ہی ہو تو 3 دن سے زیادہ نہ ہو، اور جو مسلمان اس قطع تعلق کی حالت میں مر جائیں گے وہ جنت میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ آپس میں محبت رکھنا۔ حضرت انس بن مالک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، انبیاء علیہم السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے، اور وہ خود نبی ہوں گے نہ شہید۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو لوگ محض اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ قطع تعلق کرنا اور بغض و عناد رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے روز کھولے جاتے ہیں، اور ان دنوں میں ایسے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، البتہ جن 2 آدمیوں میں آپس میں بغض و عناد ہوتا ہے ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت میں انتظار کرو حتیٰ کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور 3 دن سے زائد قطع تعلق رکھنے والوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں تو وہ واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا۔ حضرت ابو امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اہل زمین پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، بس منکر اور کینہ پرور کے سوا سب کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی جو اللہ کا منکر ہوتا ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی، اسی طرح کینہ پرور کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیہ ابو اللیث، کہ آسمان دنیا کی طرف اترنے اور نزول فرمانے کا مطلب اس کے خصوصی احکام کا اترنا ہے۔ 5 قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 5 قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ ثواب سے محروم ہوں گے اگرچہ فرض ان کے ذمے سے ساقط ہوگا۔ اس عورت کی جس پر اس کا خاوند کسی شرعی وجہ سے ناراض ہو، اس غلام کی جو آقا کی اطاعت سے بھاگ نکلا ہو، اس شخص کی جو قطع تعلقی کی وجہ سے 3 دن سے زائد تک مسلمان بھائی سے کلام نہیں کرتا، یعنی تعلقات توڑ رکھے ہیں، اس شخص کی جو شراب کا عادی ہے، یعنی مستقل شراب پیتا رہتا ہے، اور اس امام کی جسے مقتدی کسی شرعی وجہ سے ناپسند سمجھتے ہوں، یعنی شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی ہو، یہ نہیں کہ صرف اپنے کچھ کہہ دیا تو اسی کی وجہ سے ناراض ہو گئے اور ناپسند کرتے ہیں، بلکہ شریعت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی غلطی موجود ہو۔ اسی طرح لوگوں میں مصالحت کرنے کے تعلق سے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہلکا سا صدقہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے؟ عرض کیا گیا ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جب لوگ آپس میں قطع تعلق کریں تو ان میں مصالحت کرانا۔ حضرت ابو درداء اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ اعمال سے بھی بڑھ کر ہے؟
عرض کیا گیا ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ لوگوں میں قطع تعلقی کے وقت مصالحت کرانا۔ کچھ قیمتی باتیں۔ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ جو شخص 8 باتوں سے عاجز آ جائے تو وہ دوسری 8 باتیں اختیار کرے تاکہ ان کی فضیلت پالے۔ پہلی یہ کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ سوئے ہی نماز تہجد کا ثواب پالے، وہ دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ دوسری یہ کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ روزہ رکھے بغیر نفل روزے کا ثواب حاصل کرے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ تیسری یہ کہ جو شخص چاہتا ہے کہ علماء کا درجہ حاصل کرے، وہ تفکر اختیار کرے۔ چوتھی یہ کہ جو کوئی گھر بیٹھے ہی نمازیوں اور مجاہدوں کا ثواب چاہتا ہے، وہ شیطان سے جہاد کرے۔ پانچویں، جو ناداری کے باوجود صدقے کا اجر لینا چاہتا ہے، وہ اپنا سیکھا ہوا علم لوگوں کو سکھائے۔ چھٹی یہ کہ جو کوئی حج سے عاجز آنے کے باوجود اس کی فضیلت چاہتا ہے، وہ جمعے کی حاضری کا پابندی سے اہتمام اور التزام رکھے۔ ساتویں یہ کہ جو عبادت گزاروں کا درجہ لینا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی باہم مصالحت کرائے، آپس میں ان کی صلح کرائے اور ان میں عداوت اور بغض پیدا نہ کرے۔ آٹھویں یہ کہ جو ابدال کا درجہ چاہتا ہے، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اور اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند ہو۔ حضرت علی بن حسین کہتے ہیں کہ قیامت میں جب اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ تو لوگوں کی ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چل دے گی۔ فرشتے ان کے سامنے آ کر پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے کیا حساب سے پہلے ہی؟ کہیں گے ہاں حساب سے پہلے ہی۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ جواب دیں گے ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے کہیں گے دنیا میں تمہاری کیا فضیلت تھی؟ جواب دیں گے کہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا تو ہم برداشت کر لیتے، کوئی کرتا تو ہم معاف کر دیتے۔ فرشتے کہیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں جو عمل کرنے والوں کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر ایک منادی آواز دے گا صبر والے کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کا رخ کرے گی۔ فرشتے سوال کریں گے کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے کیا حساب کے بغیر ہی؟ کہیں گے ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ جواب دیں گے ہم صبر والے ہیں۔ وہ سوال کریں گے تم کیا صبر کیا کرتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے نفسوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور کیا اور اس کی نافرمانی سے روکے رکھا۔ تو فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ کہ وہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر منادی آواز دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ اس پر بھی لوگوں کی ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیں گے جنت کا۔ فرشتے کہیں گے کیا حساب سے پہلے ہی؟ یہ کہیں گے ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ یہ جواب دیں گے ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے ہمسائے اور پڑوسی تھے۔ فرشتے کہیں گے تمہارا اللہ کے ساتھ پڑوس کیسا تھا؟ یہ کہیں گے کہ ہم محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، اسی کے لیے خرچ کرتے تھے، اسی کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ جو عمل والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا آپس میں محبت رکھنا، بول چال رکھنا صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچانے والا عمل ہے۔ اس لیے آپس میں محبت کرنا، لوگوں میں صلح کرانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن فرمائیں کہ میری رضا کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اپنی عزت و جلال کی قسم میں آج انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ 1 میل چل کر بھی کسی مریض کی بیمار پرسی کی کر اور کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے 2 میل تک بھی سفر کر اور 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے 3 میل تک کا بھی سفر اختیار کر۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو شخص 2 آدمیوں میں صلح کراتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک کلمے پر جو وہ بولتا ہے اللہ رب العزت اسے ثواب مرحمت عطا فرماتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے 4 چیزوں کا مطالبہ حضرت ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ مخلوق کو اس کی طرف بلائیں اور دعوت دیں اور ان پر 4 چیزوں کا مطالبہ رکھیں: دل، زبان، دیگر اعضاء اور قلب۔ پھر ان 4 میں سے بھی ہر ایک سے 2 باتوں کا مطالبہ کیا: دل سے احکام خداوندی کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت کا مطالبہ،
زبان سے ہمیشہ پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور لوگوں کے ساتھ خوش کلامی کا مطالبہ، دیگر اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مسلمانوں سے تعاون کا مطالبہ، اور خلق اللہ سے اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنے اور مخلوق کے ساتھ اچھے معاملے اور ان کی تکالیف کو برداشت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حضرت تمیم داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دین خیر خواہی اور اخلاص ہی کا نام ہے۔ یہ بات 3 بار ارشاد فرمایا، عرض کیا گیا کہ اخلاص کس کے لیے مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کی کتاب کے ساتھ، اور عام اہل ایمان کے ساتھ، اور حکام کے ساتھ۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اس کے احکام پر عمل کرے، جہاں سے روکا جائے وہاں سے رک جائے، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے اور ان کی رہنمائی کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخلاص کا یہ مطلب ہے کہ ان کی سنت پر عمل پیرا ہو اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائے۔ کتاب کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرے، اس کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی اس پر لگائے۔ اور مسلم حکام کے لیے اخلاص یہ ہے کہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرے اور ان کے لیے عدل و انصاف اختیار کرنے کی دعائیں مانگے اور لوگوں کو بھی اس کی ہدایت کرے۔ عام اہل ایمان کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ ان کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند ہو، ان سے قطع تعلق نہ کرے، ان سے تعلق نہ توڑے، ان کے ساتھ صلح کا معاملہ رکھے اور اس کے لیے انہیں دعوت دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مغفرت کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب کی فضیلت حاصل کرے۔ اگر اس عمل کو کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو اپنا قرب عطا فرمائے گا اور ثواب عطا فرمائے گا۔ نیز لوگوں میں مصالحت کرانا نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور ان میں لڑائی کرانا جادو کا ایک حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب میں افضل وہ شخص ہے جو دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کا قرب ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو لوگوں میں مصالحت کرواتے تھے۔ اس لیے اس کے اوپر خاص طور سے دھیان دیں، جن کے آپس کے تعلقات خراب ہیں وہ اپنے آپس کے تعلقات کو جوڑیں۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ رب العزت کی طرف سے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اگر وہ جس سے لڑائی ہے جواب بھی نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کی ملاقات ہو جائے اور مصالحت ہو جائے تو اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے جس نے پہل کی ہے۔ اس لیے پہل کرنی چاہیے اگر کسی کے درمیان میں لڑائی ہے، اور اس لڑائی کو ختم کرنی چاہیے اور آپس میں پیار و محبت رکھنا چاہیے۔ اسی سے جنت کے انشاءاللہ راستے ہموار ہوں گے۔